انڈیا کی جو سوچ ہے وہ ٹریو کمیٹڈ قسم کے لوگ ہیں. ہندو جو ہے نا، اچھا جو دنیا میں اقلیت میں ہوتا ہے نا، اقلیت میں ہندو اقلیت میں تھے نا، مسلمان تو پوری دنیا میں پھیلے ہوئے تھے، ہندو اقلیت میں تھے. لہٰذا آپ دیکھیں کہ ہندوازم جو ہے وہ باہر نہیں پھیلا، ہندوازم ہندوستان کے اندر ہی ہے. لہٰذا وہ اپنے ساتھ، اپنے قوم کے ساتھ، اپنے مذہب کے ساتھ 100% سنسیئر تھے. اب دو شخصیتیں ان کے پاس ایسی ہیں جو رول ماڈل کے طور پر دیکھی بھی جا سکتی ہیں، بتائی بھی جا. اب گاندھی کا کریکٹر ساری زندگی کا دیکھ لیں. بے شک بہت سارے لوگ کرٹیسائز کرتے ہیں کہ وہ لبادہ اڑا ہوا تھا، دھوتی پہنتا تھا، ننگا رہتا تھا، لیکن اس شخص کی کمٹمنٹ دیکھیں کہ مرا بھی ہے. نتھو رام نے جب اس کو مارا تو اس وقت بھی وہ اسی حولیے میں تھا. اس سے بڑھ کر اس کی کمٹمنٹ کیا ہو. ٹھیک ہے، دیکھو نا. اور دوسری پرسنالٹی کرکٹ میں جو ان سے بہت زیادہ وہ جو محمد شامی ہیں، مسلم پلیئر ہیں، انہیں انڈیا کے پرائم منسٹر نے جس طریقے سے اپریشیٹ کیا، باقاعدہ ٹویٹ کیا. ہمارے یہاں پہ ہر چیز مطلب پورا سمجھ لیں ایک لڑی. میں بتاتا ہوں، بنیاد ان کی ٹھیک ہے اور بنیاد کو سنبھالنے والے ٹھیک تھے، علم اور عمل کے مطابق چلتے تھے، ایکشن ریاکشن ٹھیک کرتے تھے. وہ بدعنوانی مطلب اپنے آپ کو بنانے کی ایفرٹ نہیں کرتے تھے. نام بنائے انہوں نے، تاریخ بنائے. دس از دا ریزن کہ ان کے اوپر آج کوئی انگلی اٹھانے والا نہیں ہے. بالکل کیوں دنیا کی 5ویں بڑی اکانومی بن گئی ہے. ٹھیک ہے، لہذا یہ ایشو تو وہیں کلیئر ہو گیا. اور باقی رہ گیا آزاد کشمیر، یہ ہم نے پٹھانوں کی مدد سے آکوپائڈ جتنا کر سکتے. یہ تب بھی آزاد رہا، آج بھی. سن لو، پٹھانوں کی جو پشتون تھے ہمارے بھائی، ان کی مدد سے وہاں پہ جا کے قبضہ کیا. انہوں نے کیا کیا، انہوں نے اس کو ملا لیا، کانسٹیٹیوشن کا حصہ بنا لیا. کس کو؟ آزاد کشمیر کو. وہ جو انہوں نے کشمیر سے جب، اور ادھر آج بھی دیکھیں ریزولوشن یو این او میں گئی، وہ ٹل ٹوڈے ریزولوشن ہی ہے، قرارداد ہی ہے، اس کے اوپر پریکٹیکل اثر نہیں ہے. وہاں سے ایک رپورٹر گزر رہا تھا، رپورٹر نے بائی دا وے ایسے وہ تصویر اتار لی کہ وہ گلزار صاحب اس کے سامان کے ساتھ بیٹھے. وہ جب تصویر اس نے جیسے لگاتے ہیں نا رپورٹر، آج کل بھی لگا دیتے ہیں کہ تصویر، تو وہ اس نے جس کے پاس ایڈیٹر کے پاس پہنچی، ایڈیٹر بڑا مطلب میچور تھا، اس نے اس کو پہچان لیا. اس نے کہا اوہ ادھر آ، پتہ یہ کون ہے؟ اس نے کہا سر میں آئی ڈونٹ نو اباؤٹ. کہتا ہے یہ 2 دفعہ کا پرائم منسٹر ہے ہندوستان کا، گلزار پریزیڈنٹ یا پرائم منسٹر. ٹھیک ہو گیا. ایک اور بدقسمتی پاکستان کی یہ کیونکہ کانسٹیٹیوشن نہ بن سکا، حتیٰ کہ قائد اعظم محمد علی جناح بھی 1935 کے ایکٹ کے تحت حلف اٹھا رہے ہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ کانسٹیٹیوشن نہیں بنا. انڈیا نے 1951 میں کانسٹیٹیوشن بنا لیا تھا. تو محبت کی بات کریں، انسانیت کی بات کریں، فارگیونیس کی بات کریں، بھائی چارے کی بات کریں، امن کی بات کریں، نفرتوں کے بیچ کو کم کریں. کیا ایٹماسفیئر، کیا ہندوستان کے مغلوں کی حکومت کے ختم ہونے کے بعد 1857 وہ آخری معرکہ تھا جس میں جنگ ہوئی، اور یہ پورے کا پورا حصہ جو ہے انگریزوں نے اس پر قابو کر لیا، کنٹرول کر لیا. ٹھیک ہے، 1857 کے بعد جو جنگ آزادی کے نام سے یاد کی جاتی ہے، اس میں شکست ہو گئی، لیکن وہ جو اندر ایک خلش تھی، ایک شکوہ تھا یا ایک آرزو تھی آزادی کی، وہ اس وقت کے مسلمانوں کو اور ہندوستان کے لوگوں کو نہ مل سکی. ٹھیک ہے، وہ لاوا، وہ شمع اندر بھڑکتی رہی، شعلہ بھڑکتا رہا، لیکن آہستہ آہستہ پھر یہ موومنٹ شروع ہوتی گئی جس میں بہت سارے، یعنی اگر ہندوستان میں آپ، اس وقت تو ہندوستان ہی تھا، تو اس وقت سب کا موٹیو ایک ہی تھا کہ کسی طریقے سے انگریزوں سے نجات حاصل کی. اور فریڈم جو ہے، فریڈم آف انڈیا کا جو نعرہ لگا، اس میں سارے ہی شامل تھے، ہندو بھی شامل، مسلمان بھی شامل، دیگر بڑے بڑے نام ہیں جو ہمیں بتائے نہیں جاتے. نیتا جی بوس کی اگر بات کریں، بہت بڑے لوگ شامل تھے اس کے اندر، جس میں مسلمانوں کے حوالے سے جوہر برادران بھی تھے اور بہت سارے لوگ تھے، سر سید صاحب تھے، بہت سارے لوگ تھے. ہر ایک کا موٹیو یہی تھا کہ ون وے آر دی ادر کس طرح انگریزوں سے ہم آزادی حاصل کر سکیں. یہ گو کہ ایک لمبا پروسیجر تھا تاریخ کے حوالے سے، لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ تاریخ بھری پڑی ہے مومنٹس کے حوالے سے. کوئی نہ کوئی مومنٹس چلتی رہتی تھیں، مومنٹس چلتی رہیں اور اس وقت مذہب کا کوئی نعرہ نہیں تھا. یہ ہسٹری بتاتی ہے کہ کوئی مذہب کا نعرہ ہی نہیں تھا، اس سے صرف ایک موٹیو تھا نا کہ کسی طریقے سے انگریزوں سے نجات حاصل. اور یہ ایک ایسا پلیٹ فارم تھا کہ جس میں ایک وائسرائے تھا، اے او ہیوم نام تھا اس کا، اس نے 1896 سم تھنگ میں انڈین نیشنل کانگریس جو ہے اس کی بنیاد رکھی. اس کے بعد اس میں مسلمان بھی شامل تھے، ہر مکتبہ فکر کا لوگ بندے شامل تھے. یہ اس چیز کی ذات پات کی تقسیم نہیں تھی کہ یہ ہندو ہوگا یا مسلمان ہوگا، سب کا موٹیو ایک تھا. وہ سارے کے سارے ایک پلیٹ فارم کے اندر آ گئے. مقصد یہ تھا آزادی.
اچھا اس آزادی کے پلیٹ فارم سے بہت سٹرگل ہے، سب کی بہت سٹرگل ہے، مسلمانوں کی بھی، ہندوؤں کی بھی، اور ذات کے لوگوں کی بھی بے پناہ سٹرگل ہے، اور اس سٹرگل میں چلتے چلتے جب سیکنڈ ورلڈ وار کا وقت آیا تو سیکنڈ ورلڈ وار میں قائد اعظم صاحب خود لکھتے ہیں محمد علی جناح کہ میں اس بات پہ بڑا حیران ہوا کہ اس سے پہلے یہ مجھے کوئی لفٹ نہیں کرواتے تھے، نہ گورے کوئی لفٹ نہیں کرواتے تھے، خاص کر برطانیہ کی جن کی حکومت ہی واسرائے وغیرہ، لیکن میں کیا دیکھتا ہوں کہ اچانک ایک تبدیلی آتی ہے اور مجھے امپورٹنس دی جانے لگتی ہے۔ اس کے پیچھے وجہ کیا تھی کہ جب سیکنڈ ورلڈ وار ہوئی 1939 سے آنورڈ 1945 تک، تو ہندوستان میں ان سیاسی لیڈروں سے گوروں نے کچھ کمٹمنٹس کی۔ کمٹمنٹس میں سب سے پہلی جو امپورٹنٹ بات یہ تھی، اور انہوں نے یہی مطالبہ رکھا کہ ہم آپ کی مدد کرنے کے لیے تیار ہیں، کیونکہ ان کو فوج چاہیے تھی، اور فوج کن کے زیر اثر تھی؟ ظاہر ہے ادھر مسلمانوں کے لیڈر قائد اعظم تھے، ادھر ان کے لیڈر جو تھے وہ ہندو وغیرہ تھے جو ان کے لیڈر تھے، جس میں آپ نہرو کہہ لیں، مہاتما گاندھی کہہ لیں، اور بڑے بڑے نام ہیں جن۔ تو پھر انہوں نے اپنی ریکوائرمنٹ رکھی کہ ہم آپ کی مدد کریں گے، اور سب سے زیادہ فوج جو اس وقت درکار تھی یا جس نے سب سے زیادہ امپورٹنٹ رول کیا، یہ پاکستان کے خطے سے فوج زیادہ تھی، یعنی اس وقت 15-20 لاکھ کی فوج تھی، تو اس میں 15 لاکھ 10 لاکھ جو تھی یہ اس خطے سے لی گئی۔ یہاں قائد اعظم نے کہا کہ میں اس بات پہ سرپرائز ہوا، لیکن انہوں نے یہ ہمارے ساتھ کمٹمنٹ کی کہ جیسے یہ سیکنڈ ورلڈ وار ختم ہوگی آپ ہماری مدد کیجئے، اور آپ کو پتہ ہے کہ سیکنڈ ورلڈ وار کا پھیلاؤ پوری دنیا میں ہو گیا تھا اس وقت، برما تک اس کی فوجیں جو آ گئی تھیں جرمن کی۔ سر تھوڑا سا دیکھیں، ہم اگر کرٹکس کو پڑھیں سنیں، انٹرنیشنل بکس کو دیکھیں، تو یہ ایسا نظر آتا ہے کہ بھائی مذہب کو بیچ میں لایا گیا، ایسا نہیں تھا کہ پہلے سے لڑائیاں آپس میں جنگیں یہاں لاہور کی بات کریں، یہاں پہ تو ہندو، سکھ، عیسائی، مسلمان سب مل کے بزنس کرتے تھے اسی لاہور میں، تو پھر اور ابھی بھی اگر انڈیا کی بات کریں وہاں پہ بزنس کر رہے ہیں، اور پھر پاکستان جب بنا تو پاکستان میں بھی قائد اعظم نے کہا کہ سب آزاد ہیں، یعنی اگر پاکستان میں سب آزاد ہیں تو ہندوستان میں آزاد نہیں تھے؟ آزاد تھے، سارا کچھ تھا، لیکن میں کیا کہہ رہا ہوں کہ حالات و واقعات ایسے پیدا ہو جاتے ہیں کہ ایک نئی پروپوزیشن نکل کے سامنے آ جاتی ہے۔ جب وہ نئی پروپوزیشن نکلتی ہے تو ایک نیا ویژن سامنے آ جاتا ہے، وہ نیا ویژن آ گیا نا، اس کو آپ کہہ لیں کہ مذہب کا تڑکا تو بعد میں لگا نا، وہ تو آہستہ آہستہ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے مسلمانوں کے لیے، جیسے آج بھی یہاں آپ دیکھتے ہیں کہ مذہبی سلوگن، مذہبی نعرے بہت افیکٹو ہوتے ہیں، تو لہٰذا وہاں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا جو نعرہ لگا دیا، کیا اس نعرے نے کیش ہونا ہی ہونا تھا، ہونا، اور وہ ہوا ایٹ دی اینڈ۔ اچھا پھر دوسری پرابلم یہ آ گئی کہ اگر یہ نہ ہوتا تو پھر اس کی کیا شکل بنتی؟ حالانکہ پہلے، اس سے پہلے، دو قومی نظریے سے پہلے ہندوستان کے اندر مسلمانوں کے لیے جس طرح سے ارینج کیا جا رہا تھا کہ جہاں ان کی زیادہ تعداد ہوگی وہاں ان کی حکومتیں بنیں گی، اور جو بات رائٹس دینے کے پھر بھی وہاں پہ بات ہو رہی تھی، سب کچھ ہو رہا تھا، لیکن حالات و واقعات جیسے چینج ہوتے رہے، بدلتے رہے، اس ویژن نے، اس دو قومی نظریے نے جڑ پکڑی، اور اس کے بعد اس کو مذہبی تڑکا لگا لیں یا حقیقت بھی کہہ لیں، یہ اور طاقتور ہوتا گیا، اور اس کا رزلٹ اینڈ پہ آپ یہ دیکھ لیں کہ پھر پاکستان اس شکل میں موجود۔ چلیں جی سر، پاکستان تو بن گیا، نو ڈاؤٹ، یہ بڑا شارٹلی سر نے بتایا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ان سے پراپر ڈسکشن کی جائے تو 1 گھنٹے کی یہ مزید اس کے اوپر بات کر سکتے ہیں، لیکن سر اب پاکستان گیا بند، ہم نے مذہب کا تڑکا بھی لگا دیا، مذہب کے نام پہ ایک ملک بھی بنا لیا، پھر وہاں پہ علیحدہ بات ہے کہ ہم نے اسلام کے نام پہ کنٹری تو بنایا، وہاں پہ اسلامک نظام نہیں آج تک لے گئے، وہ ایک علیحدہ میٹر ہے، اس کے اوپر کبھی بات کریں گے۔ پھر ہماری ہسٹری جو 4 جنگیں ہمیں بکس میں پڑھائی جاتی ہیں اور جو ریئل میں وہ کیا ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں، 1947 میں پاکستان آزاد ہو گیا، 14 اگست 1947 کو پاکستان قائد اعظم نے 12 بجے اناؤنسمنٹ کی آزاد، اور 15 اگست کو لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے کہا کہ آپ آزادی کا اعلان کریں اور اس کے ساتھ ہی کانسٹیٹیوشن بنائیں۔ ٹھیک ہے، یہ اس نے واضح طور پہ پیغام دیا کہ آپ کانسٹیٹیوشن بنائیں، آپ اپنا بنائیں، آپ اپنا بنائیں، ٹھیک ہے۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ جیسے ہی ایک اور بدقسمتی پاکستان کی یہ، کیونکہ کانسٹیٹیوشن نہ بن سکا، حتیٰ کہ قائد اعظم محمد علی جناح بھی 1935 کے ایکٹ کے تحت حلف اٹھا رہے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ کانسٹیٹیوشن نہیں بنا پائے۔ انڈیا نے 1951 میں کانسٹیٹیوشن بنا لیا تھا، ادھر ہم نہ بنا پائے، ادھر تو ہم، میں کہتا ہوں ٹھیک ہے، نہ بنا پائے۔ جب کانسٹیٹیوشن نہ بنا تو پھر قائد اعظم کی ڈیتھ کے بعد، اور وہ اکثر کہا کرتے تھے کہ میری جیب میں کھوٹے سکے ہیں۔ کھوٹے سکے کیوں ہیں؟ آزاد نے، مولانا
ابوالکلام آزاد نے یہ بات کہی تھی کہ جس پاکستان کو حاصل کرنے جا رہے ہیں یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ ایک آنے والے وقت میں وہاں کے لوگ انہی محرومیوں کا شکار ہوں گے جن کا آج ہیں. 9 سال تک کانسٹیٹیوشن یہ نہ بنا سکے. انڈیا نے 1952 میں بنا لیا 51-52 میں بنا لیا. اچھا اسی کے ساتھ ہی آپ دیکھیں کہ ریڈ کلف ایوارڈ کے تحت جو علاقے گرداسپور پٹیالہ پٹھان کوٹ وغیرہ جو کہ پاکستان میں اگر سنسیئرلی آنیسٹلی کیا جاتا تو یہ نہیں، لیکن ریڈ کلف ایوارڈ کی وجہ سے وہ سارا علاقہ ہم سے چھن گیا کیونکہ کشمیر آگے وہ سارا وہ لگتا تھا، لہذا انہوں نے لے لیا. پہلی جنگ 1948 کو ہوئی جس میں انہوں نے جا کے جیسی یہ جنگ ہوئی تو سری نگر میں انڈیا نے اپنی فوجیں اتاریں اور وہاں کا جو مہاراجہ ہری سنگھ تھا اس نے انڈیا کے ساتھ الحاق کر دیا. لہذا یہ ایشو تو وہیں کلیئر ہو گیا اور باقی رہ گیا آزاد کشمیر. یہ ہم نے پٹھانوں کی مدد سے آکوپائڈ جتنا کر سکتے یہ تب بھی آزاد رہا، آج بھی. سن لو جو پشتون تھے ہمارے بھائی ان کی مدد سے وہاں پہ جا کے قبضہ کیا. انہوں نے کیا کیا، انہوں نے اس کو ملا لیا، کانسٹیٹیوشن کا حصہ بنا لیا. کس کو؟ آزاد کشمیر کو. وہ جو انہوں نے کشمیر سے جب اور ادھر آج بھی دیکھیں ریزولوشن یو این او میں گئی، وہ ٹل ٹوڈے ریزولوشن ہی ہے، قرارداد ہی ہے، اس کے اوپر پریکٹیکل اثر نہیں ہے. ایوب 1969 میں یحییٰ صاحب گئے کمرے میں، انہوں نے کہا کہ ایوب صاحب ٹائم از اوور. اس نے کہا کیا چاہتے ہو؟ اس نے کہا کیا چاہتے ہو جائیں آپ. اس نے کہا ٹھیک ہے یہ آپ اقتدار لیں اور میں وہ چلتا بنا. اس کے بعد کون آ گیا؟ یحییٰ آ گیا. یحییٰ جیسے ہی آیا تو یحییٰ نے کیا کیا، الیکشن کروائے. کون سے؟ 70 کے الیکشن میں مجیب اپنا شامی صاحب، شیخ کیا نام تھا ان کا؟ شیخ مجیب الرحمان شامی. مجیب الرحمان نہیں، شیخ صاحب جو بھی تھے، ان کی 162 سیٹیں تھیں، 160 انہوں نے جیتی. ادھر سے بھٹو نے ٹوٹل 81، پنجاب میں 62 اور ملا کے 81 جیت لیں. اس کے بعد جنگ وہ آزاد مجیب نے بڑا زور لگایا کہ کسی طریقے سے یحییٰ صاحب اقتدار میرے حوالے کر دو کیونکہ اکثریت میری ہے. انہوں نے ڈھاکہ جانا تھا اسمبلی میں، ادھر بھٹو نے تڑی لگا دی جو جائے گا اس کی ٹانگیں توڑ دوں گا. لہٰذا یہ چیپٹر یہیں کلوز ہو گیا. اس کے بعد بنگلہ دیش آزاد ہو گیا. بنگلہ دیش آزاد ہونے کے بعد ادھر ہم آگے. حالانکہ بنیادی طور پر ایک سوال یہ بنتا ہے کہ دیکھیں ہمارے بہت سے دیکھنے والے انڈیا سے ہیں، ہم ساتھ ساتھ انڈیا کی بھی جو بیچ میں پاکستان میں جو انڈیا کے حوالے سے کنسیپٹ دیا جاتا ہے ہماری بکس میں یا اوور آل بتایا جاتا ہے کہ جی آپ نے یہ جو بتایا یہ دیکھیں یہ بالکل اتھینٹک بات ہے کہ بھائی ہمارے آپس میں اختلافات تھے، آپس میں ہمارے پولیٹیشین لڑ رہے تھے جس کی وجہ سے 1971 میں بنگلہ دیش ہمارے سے الگ ہوا. لیکن ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ بھائی انڈیا نے سازش کر دی، انڈیا نے جو سا بنگلہ دیش کو وہ بنگالیوں کو ایسے کہہ دیا، سپورٹ کر دیا. کیا بنگالی خود الگ ہونا نہیں تھے چاہتے؟ شعوری طور پر، سیاسی شعوری طور پر بنگالی ہم سے بہت آگے تھے. اچھا. اور ان کا بڑا رول ہے وزڈم ان کے پاس ہے کافی وزڈم، اور انہوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں. یہ نہیں کہ پارٹیشن کے انہوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں. لیکن جب آپ ایک خطے کو محروم رکھیں گے، وہ شیخ مجیب کیا کہتا تھا؟ وہ یہی کہتا تھا کہ یار اکثریت میرے پاس آ گئی ہے تو آپ یہ اقتدار میرے ہینڈ اوور. لیکن اس میں سمجھ لیں گے اسٹیبلشمنٹ، اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ، اس وقت کے سیاستدان نہیں چاہتے تھے کہ ڈھاکہ 1000 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے تو یہ خام کیونکہ انٹلیکچوئل لیول زیادہ ہے تو زیادہ انٹرپشن کرتے نہ کریں. بہتر ہے کہ یہ ہمیں پاکستان مل جائے، آزادی کے ساتھ ہم رہیں، اپنی مرضی سے جو بھی کریں. یعنی ذہین لوگ ہمیں چاہیے ہی نہیں. اچھا وہ ہو گیا. اب یہ جو بات آپ کرتے ہیں نا، دیکھیں جب ایک ملک کمزور ہوتا ہے تو اس میں پھر باہر کی سازشیں، باہر کی انوالومنٹ ہوتی ہے. اس سے آپ وہ تو دیکھیں بنگالیوں نے اگر خود ہیلپ کی مانگی ہوگی بھائی آپ ہماری انڈیا سے انکار نہیں کرتے. حالات بعض اوقات ایسے ہو جاتے ہیں کہ آپ کو ہیلپ مانگنا پڑ جاتی ہے. اور پھر آپ دیکھ لیں کہ مجیب کے ساتھ انہوں نے کیا. اچھا ایک بڑی ہی امپورٹنٹ بات میں آپ کو سہیب بتانا چاہتا ہوں جو پاکستان میں نہیں ہوئی. ٹھیک ہے. ادھر شیخ مجیب جیتا، ادھر بھٹو جیتا. ٹھیک ہے. ملک ٹوٹ گیا. اس کے بعد کیا ہونا چاہیے تھا؟ اس کے بعد پھر سے الیکشن ہونے چاہیے تھے. ہوئے نہیں الیکشن تو نہیں. اس کے بعد تو پھر دوبارہ سے نہیں گورنمنٹ بنائی نا انہوں نے، بھٹو نے گورنمنٹ بنا تو غلط بنا دی نا. تو غلط بنائی نا. ہونا تو یہ چاہیے تھا جب ٹوٹ گیا ختم ہو گیا دوبارہ یہ الیکشن کرواتے. اگر اس میں بھٹو آتا، بھٹو باقاعدہ الیکشن لڑتا اور اس کے بعد ایسا نہ ہوا. ٹھیک ہے یا مانتے ہیں نا ایسا نہیں ہوا. یہ بہت بڑی ریگولیرٹی لیگلٹی ہے، یعنی بنیاد کے اندر بہت بڑا ایک فالٹ ہے جس کو دور کرنا چاہیے تھا. لیکن کیونکہ سب سو رہے تھے، اوپر والے جو چاہ رہے تھے وہ ہو رہا تھا. بھٹو بھی یہی چاہ رہا تھا کہ میں وزیر اعظم بن جاؤں. وزیر اعظم بن گیا. اب وزیر اعظم بننے کے بعد بھٹو صاحب کا اپنا ایک اختلاف اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ پیدا ہو گیا. جنرل گل حسن نے اس کو کہا بھی صحیح کہ یہ جو تو سوچ رہا ہے نا ایسا ہونا نہیں ہے.
آپ دیکھیں تاریخی طور پر پاکستان میں صرف ایک سیاسی بندہ نظر آتا ہے جس کا نام ذوالفقار علی بھٹو ہے، جس نے کانسٹیٹیوشن کے اندر آرٹیکل 6 رکھا تھا۔ آرٹیکل 6 کیا تھا کہ اس ملک پر کوئی بھی خاص کر اسٹیبلشمنٹ یا فوج یا جنرل سپرسیڈ نہیں کر سکتے، اور جو کرے گا، سن لو، جو کرے گا اس کا وائنڈ اپ کیا ہوگا، جو کرے گا وہ غدار کہلائے گا۔ یہ اس کی سمجھ لیں کہ اپنی طرف سے ایک ڈیفنس تھا، لیکن بعد میں آپ نے دیکھا وہ کاغذ کا ٹکڑے کو انہوں نے پھاڑا اور پھاڑ کے بھٹو کو جوڈیشری کے ذریعے سزا۔ اچھا، اس کے بعد آپ دیکھ لیں کہ 70 کا واقعہ ہو گیا۔ اس کے بعد اگر آپ پاکستان کی ہسٹری دیکھتے ہیں تو آپ دیکھ لیں کہ مشرف کے دور میں دیکھ لیں، انہوں نے جا کے مشرف کے دور میں جب یہ واقعہ ہوا تو کارگل میں کیا، پھر انہوں نے مشرف نے کارگل کا جو کاؤنٹر کیا۔ مطلب کوئی ایسے پولیٹیکل ڈیسیژن ہے جس کو اگر ہم آج انالیسس کرتے ہیں تو ہم اس رزلٹ پہ پہنچ جاتے ہیں کہ نہیں، دیٹ آل واز رانگ، غلطی ہوئی ہے ہماری میٹرز کو اس طرح نہیں کسی اور طریقے سے ہینڈل۔ اچھا، اور طریقے سے ہینڈل کرنے کا کیا طریقہ تھا؟ ایک ہی طریقہ تھا کہ ڈیموکریٹک گورنمنٹ ہو، وہی کر سکتی ہے نا ڈیبیٹ کے ذریعے، ٹیبل ٹاک۔ ہمارے جو جنرل حضرات ہیں وہ ٹیبل ٹاک کے قائل نہیں ہیں، وہ اپنی اسٹریٹجی بناتے ہیں، اپنی پالیسی بناتے ہیں اور اپنی پالیسی مطابق ڈیسیژن کرتے ہیں، اور جس کا نظارہ، جس کی آبزرویشن آج بھی آپ دیکھ رہے ہیں۔ سر ادھر ایک سوال یہ اٹھتا ہے کہ جب ہم یہ کبھی اپنے پرائم منسٹر چینج کر رہے تھے، کبھی ہم ادھر تم ادھر ہم کا نعرہ لگا رہے تھے، کبھی جرنل آ رہے تھے، جرنل جا رہے تھے، اس ٹائم پہ انڈیا کی جو سی سیاست تھی یا انڈیا کس طرح سے ڈیولپمنٹ کی طرف جا رہا تھا؟ کیونکہ دیکھیں اگر آج انڈیا ہمارے سے آگیا، وہ ایک دن میں تو آگے نہیں گیا، ایسا تو نہیں ہے کہ بھائی اچانک سے وہ آگے ڈیولپمنٹ، وہ کیا ان کے اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں، میں نے آپ کو پہلے بھی اس گفتگو میں بتایا ہے کہ انڈیا کی جو سوچ ہے وہ ٹریو کمیٹڈ قسم کے لوگ ہیں۔ ہندو جو ہے نا، اچھا جو دنیا میں اقلیت میں ہوتا ہے نا، اقلیت میں ہندو اقلیت میں تھے نا، مسلمان تو پوری دنیا میں پھیلے ہوئے تھے، ہندو اقلیت میں تھے، لہٰذا آپ دیکھیں کہ ہندوازم جو ہے وہ باہر نہیں پھیلا، ہندوازم ہندوستان کے اندر ہی ہے، لہٰذا وہ اپنے ساتھ، اپنے قوم کے ساتھ، اپنے مذہب کے ساتھ 100% سنسیئر تھے۔ اب دو شخصیتیں ان کے پاس ایسی ہیں جو رول ماڈل کے طور پر دیکھی بھی جا سکتی ہیں، بتائی بھی جا۔ اب گاندھی کا کریکٹر ساری زندگی کا دیکھ لیں، بے شک بہت سارے لوگ کرٹیسائز کرتے ہیں کہ وہ لبادہ اڑا ہوا تھا، دھوتی پہنتا تھا، ننگا رہتا تھا، لیکن اس شخص کی کمٹمنٹ دیکھیں کہ مرا بھی ہے، نتھو رام نے جب اس کو مارا تو اس وقت بھی وہ اسی حولیے میں تھا۔ اس سے بڑھ کر اس کی کمٹمنٹ کیا ہو؟ دیکھو نا، اور دوسری پرسنالٹی، دوسری نہرو کو دیکھ لیں۔ نہرو کے باپ نے جب دیکھا کہ یہ پولیٹیکل ایکٹیویٹی سے باز نہیں آ رہا تو پھر اس نے اپنے بیٹے کو صاف کہا کہ بیٹا یہ تیرے کپڑے ہیں، یہ تیرا سٹائل ہے، اس طرح تو نے سونا ہے، اس طرح زندگی۔ اور اس کے بعد نہرو کا ساری زندگی کا آپ کریکٹر دیکھ لیں، آپ کو اسی پجامے میں اس کے اندر کرتے میں اور ٹوپی رکھ کے وہ ساری زندگی گزار۔ میں کہتا ہوں کہ سنسیریٹی کی انتہا ان کی یہ ہے کہ اس دور کے جتنے لیڈر تھے اتنے سنسیئر تھے، اور اس کے کمپیریزن میں جب آپ پاکستان میں 48 میں دیکھتے ہیں تو وہ سارے ہی نواب، مطلب چور چکے گنڈے بدماش جتنے آپ کہہ سکتے ہیں یہ سارے تھے، اور سارے کے سارے ان کی وراثت آج بھی قائم ہے۔ آج یہ میں بھی یہی بات کرنے لگا تھا، انہوں نے بولا کہ اگر اس ٹائم میں دیکھیں، میں کہوں اگر اس ٹائم میں بھی دیکھ لیں وہ کیا کر رہے ہیں، وہ اپنے کنٹری کے لیے کیسی فارن پالیسی اپنا ڈیزائن کر رہے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں۔ چھوٹی سی ایک اور مثال دوں گا اگر آپ کو تھوڑا سا ٹائم دیں آپ مجھے۔ ضرور سر۔ گلزار نند ایک گلزار تھا شاید، وہ ایک ایسے کرائے کے مکان میں رہ رہا تھا، ایک ایسے محلے میں رہ رہا تھا کہ جہاں دنیا اس کو نہیں جانتی تھی کہ یہ کون رہ رہا ہے، کہ پرائم منسٹر 2 دفعہ 1964 اور 69 میں میرا خیال رہا ہے وہ۔ تو وہ کرایہ اس کے پاس نہیں تھا کہ مالک مکان ہے، اس نے کہا نکلو اس جگہ سے، اس نے سامان اس کا پھینک دیا۔ وہاں سے ایک رپورٹر گزر رہا تھا، رپورٹر نے بائی دا وے ایسے وہ تصویر اتار لی کہ وہ گلزار صاحب اس کے سامان کے ساتھ بیٹھے۔ وہ جب تصویر اس نے جیسے لگاتے ہیں نا رپورٹر آج کل بھی لگا دیتے ہیں کہ تصویر، تو وہ اس نے جس کے پاس ایڈیٹر کے پاس پہنچی، ایڈیٹر بڑا مطلب میچور تھا، اس نے اس کو پہچان لیا، اس نے کہا اوے ادھر آ، پتہ یہ کون ہے؟ اس نے کہا سر میں آئی ڈونٹ نو اباؤٹ۔ کہتا ہے یہ 2 دفعہ کا پرائم منسٹر ہے ہندوستان کا، گلزار پریزیڈنٹ یا پرائم منسٹر۔ ٹھیک ہو گیا۔ وہ پھر پورے پریس میں تصویر آئی تو تھرتھلی مچ گئی، اس کو جا کے انہوں نے آفر کی، علاقے نے، محلے نے، ہر بندے نے، ادھر سے گورنمنٹ نے، کہ سر آپ ہمارے پاس آئیں، ہم آپ کو VIP ٹریٹمنٹ دیتے ہیں، آپ کا خیال کرتے ہیں جو آپ۔ تو پتہ ہے واٹ ہی سیڈ؟ مجھے نہیں پتا۔ اس نے کہا میں نے کہیں نہیں جانا، میں نے اسی جگہ رہنا ہے ہندوستان کے لیے، اور میرا انہوں نے 500 روپیہ انہوں نے کہا میرے لیے سفیشینٹ ہے۔ تو یہ ہے کریکٹر، جس علم اور عمل میں فرق آ جائے، علم اور عمل میں
علم اگر کتابی ہے تو وہ کتابی رہ جائے گا، اگر وہ علم عمل میں آ جاتا ہے تو پھر مکمل ہوتا ہے۔ وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ علم اور عمل کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ کتنے ایسٹس آپ نے انڈیا کے جو پرائم منسٹر ہیں جو ماضی میں گزرے ہیں، اور کتنی جائیدادیں جاگیریں بنائی ہیں انہوں نے، کتنے باہر کے ملکوں کے ان کے اکاؤنٹس ہیں، اب بتا دو آپ کتنے ہیں؟ ایون جنرلز کی بات کر نو ڈاؤٹ کہ وہاں کرپشن ہے، کیونکہ مینٹالٹی ایک ہے، ٹھیک ہے، لیکن بات یہ ہے اگر بنیاد درست ہو، اگر بنیاد پہ ٹریک ٹھیک ہو تو ملک کو کچھ نہیں بگڑتا، چھوٹے موٹے کاموں سے کچھ نہیں ہوتا، بنیاد ان کی ٹھیک ہے اور بنیاد کو سنبھالنے والے ٹھیک تھے، علم اور عمل کے مطابق چلتے تھے، ایکشن ریاکشن ٹھیک کرتے تھے، وہ بدعنوانی مطلب اپنے آپ کو بنانے کی ایفرٹ نہیں کرتے تھے، نام بنائے انہوں نے، تاریخ بنائے۔ دس از دا ریزن کہ ان کے اوپر آج کوئی انگلی اٹھانے والا نہیں ہے۔ کیوں؟ دنیا کی 5ویں بڑی اکانومی بن گئی۔ کیوں نہیں؟ تو ان کی جو بنیاد ہے وہ ٹھیک تھی، اور ہماری بنیاد میں کیا آ گیا؟ ہماری بنیاد میں چور چکے بدماش لٹیرے جاگیردار سرمایہ دار یہ سارے آ گئے، اور تب سے لے کر آج تک وہی قابض ہیں۔ جب یہ مینٹالٹی آ جائے گی، یہ قبضہ گروپ آ جائے گا، تو پھر مجھے بتائیں کہ پاکستان کی بنیاد جس بنیاد پہ یہ بنا تھا، آج بھی ہمارے کانسٹیٹیوشن میں آرٹیکل 227 ہے، اور وہ 227 یہ کہتا ہے کہ پاکستان میں جو قانون بنے گا قرآن اور سنت کے عین مطابق بنے گا۔ وہ کانسٹیٹیوشن میں علم تو رہ گیا، آرٹیکل تو رہ گیا، عمل کدھر ہے؟ یہی میں بار بار کہتا ہوں، علم اور عمل میں فرق آ جائے تو بات بنتی نہیں ہے۔ ان کے وہاں پہ جو کانسٹیٹیوشن ہے اور وہاں پہ جو لا بن رہے ہیں جس طریقے سے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب وہاں پہ یونٹی نظر آ رہی ہے ہمیں۔ پہلے یہ کہا جاتا تھا کہ مسلمانوں پہ یہ، مسلمانوں پہ وہ، اب تو کشمیر کے سوشل ایکٹیوسٹ جو ان سے ہیں یا پولیٹیکل ایکٹیوسٹ ہیں وہ یہ کہتے نظر آ رہے ہیں کہ بھائی ہم اپنی گورنمنٹ کے ساتھ سنسیئر ہیں، انڈیا سائڈ کشمیر کے۔ ایون ابھی جیسے کرکٹ کی اگر بات کریں، کرکٹ میں جو ان سے بہت زیادہ وہ جو محمد شامی ہیں مسلم پلیئر ہیں، انہیں انڈیا کے پرائم منسٹر نے جس طریقے سے اپریشیٹ کیا، باقاعدہ ٹویٹ کیا۔ ہمارے یہاں پہ ہر چیز مطلب پورا سمجھ لیں ایک لڑی۔ میں بتاتا ہوں، ہمارے ہاں ہیرو بنائے جاتے ہیں، ہیرو بنائے جاتے ہیں، اور پھر انہی ہیرو کو قتل کیا جاتا ہے۔ ہیرو بناتے ہیں، کردار سازی بناتے ہیں، ہیرو بنتا ہے۔ کیا کیا ڈاکٹر عبد القدیر کے ساتھ یار؟ what they have done with him؟ اور ادھر جی جو ان سے تھے عبد الکلام آزاد کو انہوں نے پریزیڈنٹ بنایا۔ the question is سی، میں پھر بار بار کہتا ہوں، علم اور عمل میں اگر آپ کا تضاد آ جاتا ہے تو رزلٹ زیرو ہوتا ہے۔ علم اور عمل کا مکمل ہونا ضروری ہے، تبھی رزلٹ آئے گا۔ وہ اپنی ہیروز کو عزت دیتے ہیں، اوپر لے کے جاتے ہیں، ان کا امیج بناتے ہیں، پھر اس کے بعد وہ قائم رکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اس سے فائدہ کس کو ہوتا ہے؟ کیا ہیروز کو یا ان کے کنٹری کو؟ نیشن کو۔ یہ چیز، اور ہمیں یہ اس چیز کا علم نہیں ہے کہ بھائی اگر ہم ریسپیکٹ کریں گے اپنے ہیروز کی، اگر ہم خود اپنے پاکستان کے لیے کام کریں گے، ہماری بھی ریسپیکٹ ہوگی، ہمارے پاکستان کی بھی ریسپیکٹ ہوگی۔ تو جو ہیرو بنائے پوری دنیا میں مجھے، اور اس کے بعد پوری دنیا کے سامنے مجھے ذلیل کر دے، رسوا کر دے، تو وہ پیغام کیا جائے گا دوسروں کے لیے؟ ایسے ہی ہے۔ آج ہماری کیا سر، آج ہماری ویلیو کیا ہے؟ مطلب یہ بات تھوڑا سوال تلخ ہے، لیکن انٹرنیشنل لیول پہ ایز اے پاکستانی اگر کہا جائے یا پاکستان کنٹری کی بات کی جائے اور انڈیا کی بات کی جائے، ویلیو کیا آپ کو ڈیفرنس نظر آتا ہے؟ یار کمال بات کرتے ہو، کمال بات کرتے ہیں۔ تھوڑا سا دیکھیں، انڈیا جوڈیشری میں، انڈیا اکنامکس میں، انڈیا آئی ٹی میں، انڈیا ہر کاروبار میں کتنا آگے ہے۔ یہ نہیں کہ وہاں غربت ختم ہو گیا، غربت ہے، لیکن غربت کیا ہے؟ غربت کو مینٹین کیا ہوا ہے انہوں نے، اور ہمارے ہاں مینٹین نہیں کیا ہوا، ذلیل و خوار کیا ہوا ہے۔ آج جو ہر چہرے پر آپ کو پریشانی، اضطرابی کیفیت، ڈپریشن زدہ لوگ نظر آتے ہیں نا، حالانکہ کھاتے پیتے بھی ہیں، سوتے بھی ہیں، لیکن وہ جو چلنا پھرنا، گھومنا اٹھنا بیٹھنا ان کا ہے نا، وہ ایک عجیب سا ڈپریشن نظر آتا ہے ہر ایک چہرے۔ یہ ڈپریشن کن کا دیا ہوا ہے؟ وہ ان بڑوں کا دیا ہوا ہے۔ یہ چیز ہے، وہ ڈپریشن سے ہماری جان ہی نہیں چھوڑ رہی۔ نہ انہوں نے ہمیں تہذیب سکھائی ہے، نہ تمدن سکھایا ہے، نہ کوئی رول سکھایا ہے۔ وہ میں نے ایک شعر پچھلے پروگرام میں آپ سے کہا تھا، لیکن میرا خیال آپ نے لگایا نہیں۔ میں نے کہا تھا، اپنے ہونے کو تم نے اچھالا نہیں، تجھ سے اونچا تو کوئی ہمالا نہیں، جتنے کم علم ہیں اتنے ہی بدذوق ہیں، تہذیب میں تو نے جس کو ڈھالا نہیں، سب کے سب اپنی دیواروں میں قید ہیں، شہر میں اب کوئی شہر والا نہیں، غاصبوں کو تحفظ ملا ہے صدا، تیرا دستور کوئی نرالا نہیں۔ زبردست زبردست۔ اگر لاسٹ ویڈیو میں یہ شعر نہیں لگایا گیا تو میں کیمرہ مین یا ایڈیٹر سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس دفعہ ادھر ضرور لگایا جائے، بلکہ انٹرو میں لگایا جائے۔ سر یہ مجھے بتائیں، پاسبلٹی بھی ہے؟ مطلب اب کچھ لوگ یہ کہتے ہیں، مطلب شاید وہ غصے میں آ کے ڈپریشن میں آ کے کہہ دیتے ہیں کہ بھائی اب کوئی امید نہیں، کوئی پنجابی ہمارے جیسا آتا کہتا ہے بھائی ہون پاکستان کا کچھ نہیں بن سکتا۔ میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ یار ہمیشہ امید رکھنی چاہیے، پاکستان سے بہتری کی امید۔ کیا کوئی امید نظر آتی ہے؟ اگر اتھینٹک وے میں بات کریں، وہ خالی محبت میں کر دیں کہ ہاں ہاں بہت امید ہے۔ نے کہا تھا نہیں ہے نا امید،
اقبال کشت و ویران سے اس طرح کا کوئی جی شعر جی، ہے، ذرا نام ہو تو یہ مٹی بڑی بڑی ذرا. ترخیص. سوال یہ نہیں ہے، سوال یہ ہے کہ جب آپ سامنے جو منظر آپ دیکھ رہے ہیں اس میں رزلٹ 0 0 0 0 0 آ رہا ہے، تو پھر میرے پاس وہ کون سا ویژن ہے، وہ کون سی پاور ہے جس کی بنیاد پہ میں سامنے دیکھتے ہوئے رزلٹ کو یہ امید رکھوں کہ یار آگے اچھا آئے گا. ایسے اور ہی. مجھے کچھ اچھا دکھاؤ گے تو میں کچھ امید دکھاؤ گے تھوڑا تو سا ہم اچھا امید رکھیں دکھاؤ گے. گے تو پھر میری امید بننا شروع ہو جائے گی. ہاں یار یہ اچھا ہوا ہے، اب نیکسٹ اچھا ہوگا، پھر نیکسٹ اچھا ہوگا. ٹھیک ہے. یہاں تو جتنی امید کے دروازے ہیں وہ سارے کے سارے انہوں نے بند کر رکھے ہیں، ٹھیک ہے. تو اس لیے نوجوان ڈپریشن کا شکار ہے، نا امید ہے. ٹھیک ہے. لیکن میں نے پہلے بھی پچھلے پروگرام میں کہا تھا کہ ایسا نہیں ہوتا. یہ نظام کوئی 1000 سال یا 10,000، یہ تو پتہ نہیں ہزاروں سال سے نظام چلے آ رہے ہیں، ٹھیک ہے. اور ان نظاموں میں تبدیلی وقت کے ساتھ آتی رہتی سر ہے. کتنا وقت لگے گا؟ اپنا افغانستان ہمارے سے بہتر ڈیولپمنٹ میں کچھ نہ کچھ جا رہا ہے، بنگلہ دیش کی یار تو ساری دیکھو، دنیا یہی میں ایگزامپل کہہ دے رہا رہی ہوں ہے. نا، ہاں، انہیں اگر آپ یہ بات کرو گے، یہ پھر کیا مجھے دکھا رہے ہو آپ؟ یہ مجھے مثال دکھا رہے ہو. ہاں. وہ میں جیسے پہلے کہا پریسیڈنٹ دکھا رہے ہو کہ یار یہ وہ آگے نکل گیا، یہ آگے نکل گیا، وہ آگے. اب بنیادی سوال تو سب پاکستانیوں کے مائنڈ میں آ چکا ہے نا یار، جو آج سے 10 سال 15 سال پہلے نہیں آتا. آج ہر پاکستانی یہ سوچ رہا ہے کہ یا خدا ہمارے پاکستان میں تبدیلی کیوں نہیں آتی، یہ کب ہمارے یہ جو بڑے ہیں ہماری جان چھوڑیں گے. ایک وقت آئے گا انشاءاللہ. دیکھیں امید پہ، میں اسی لیے کہتا ہوں امید پہ دنیا قائم ہے، کہ ایک وقت آئے گا جب اللہ تعالیٰ ہماری دعا یا ایفرٹ کو قبول کر ہی لے گا نا. بے بس ہیں، کیا کریں، دعا ہی کر سکتے ہیں. بے بس کیا کرتا ہے، دعا ہی. تو وہ ایک ٹائم بن جائے گا انشاءاللہ، ہماری فریکوینسی حالات سے اور قدرت سے مل جائے گی، تو ایک دن کوئی نہ کوئی حالات پیدا ہو جائیں گے. امید ہو جائے گی، نو ڈاؤٹ. اچھا لگا بات کر کے، اور میں یہ سمجھتا ہوں انہوں نے بولا کہ ایک دن آئے گا، اور وہ دن تبھی آئے گا جب پاکستان میں ایجوکیشن کو پرووائڈ کیا جائے گا، اویئرنیس لائی جائے گی، ریئل ہسٹری بتائی جائے گی، اور انٹرنیشنل لیول پہ دنیا جس طریقے سے، کنٹریز جس طریقے سے آپس میں ریلیشن رکھے ہوئے ہیں، جب ہم ان چیزوں کو سمجھیں گے تبھی پاکستان بہتری کی طرف جائے گا. ایسا ہی ہے. آپ کو ایڈوکیٹ صاحب کی باتیں کیسی لگی، یہ سر کی باتیں کیسی لگی، کمنٹ میں ضرور بتائیے گا. نیکسٹ کس ٹاپک پہ ہم ان سے بات کریں، کس ٹاپک پہ ان سے ہم ڈسکشن کریں؟ کیا پاکستان میں جو منارٹیز کی کنڈیشن ہے اس حوالے سے بات کریں، یا پھر ہم یہ بات کریں کہ کرنٹ جو سچویشن ہے انٹرنیشنل، جو بھی آپ ٹاپک سجیسٹ کریں گے وہ ہم ان سے ڈسکس کریں گے کچھ دن بعد. آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی؟ محبت کی بات کریں. ہاں، محبت کی بات کریں. سر آپ شاعر بھی ہیں مجھے لگتا ہے. تو محبت کی بات کریں، انسانیت کی بات کریں، فارگیونیس کی بات کریں، بھائی چارے کی بات کریں، امن کی بات کریں، نفرتوں کے بیچ کو کم کریں. کیا ایٹماسفیئر، کیا ہندوستان کے لوگ وہی چاہتے ہیں جو ہم چاہتے ہیں؟ کیا وہ بھی نفرت پہ یقین رکھتے ہیں، دشمنی انتقام پہ بلیو کرتے ہیں کہ ہم بھی نہیں؟ دونوں سائڈ پہ محبت نہیں، دونوں سائڈ پہ محبت. عام بندہ محبت چاہتا ہے، نفرت نہیں چاہتا. یہ چند انٹرنیشنل کانسپریسیز ہیں یا ہمارے بڑوں کی شرارتیں ہیں اپنے مفادات کے لیے، کہ جنہوں نے نفرتوں کے بیج بو رکھے ہیں، اور جس کا رزلٹ یہ ہم پاکستانی بھی